الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج کا موضوع ہے اولیاء اللہ کی نگاہ کرامت۔ یہ وہ بابرکت نگاہ ہے، یہ وہ بابرکت نظر ہے جو اندھیروں میں چراغ بن کر جلتی ہے، جو گمراہ کو راہ راست دکھاتی ہے اور جو ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ وہی بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی محبت عطا کی، اپنا قرب عطا کیا، اپنی چاہت سے نوازا اور ان کے دل کو نور بصیرت سے منور اور روشن کر دیا۔ ان کی نگاہ عام نگاہ نہیں، ان کا دیکھنا عام دیکھنا نہیں، ان کا دیکھنا ہمارے جیسا دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نور سے روشن نگاہ، اللہ کے نور سے ان کی نگاہیں روشن ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی نگاہ میں نور ایمان اور قوت روحانی ہوتی ہے۔ وہ صرف ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے عطا کردہ نور بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ ان کی صحبت سے اور نگاہ سے گناہ گار کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بیمار شفا پاتا ہے اور غم زدہ کو سکون ملتا ہے اور علم کا پیاسا معرفت الہی پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کی نگاہ کرامت ایک نہایت عظیم اور بابرکت حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو ایسی روحانی طاقت اور خاص کرم اور خاص مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کی نظر ہی سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ پاک نے اولیاء کرام کی، اپنے دوستوں کی شانیں بیان فرمائی ہیں، ان کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہوں تو فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اور اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک کی اسے چاہت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ پاک کا اس کو قرب مل جاتا ہے، تب وہ بندہ فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے اعضاء میں خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقتیں کام کرتی ہیں، اور انہی اعضاء میں ایک آنکھ بھی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں اس کی آنکھ عام لوگوں کی آنکھ جیسی ہی ہوتی ہے، مگر وہ رب کریم کے نور سے دیکھتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، ہم جیسے عام لوگوں کی آنکھ کا کتنا کمال ہے۔ ہم آنکھ اٹھائیں تو ہماری نظر لمحہ بھر میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو غور فرمائیے، اللہ پاک کے محبوب بندے، اللہ پاک کے پیارے بندے، اللہ پاک کے فرما بردار بندے، اس کے اولیاء کاملین، اس کے ولی، اس کے دوست، جو آنکھ کی پتلی سے نہیں، ظاہری آنکھ سے نہیں، بلکہ رب کے دیے ہوئے نور سے
رب کی دی ہوئی بصیرت سے، رب کی دی ہوئی نور بصیرت سے، اللہ پاک کی عطا کردہ طاقت سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ آنکھ اٹھائیں تو ان کی نگاہ کہاں تک جائے گی؟ ہماری نگاہ پلک جھپکنے کی دیر میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، تو یقیناً جو نور خدا سے، رب کریم کی عطا سے، رب کریم کی عطا کی ہوئی خاص طاقت سے، رب کریم کی عطا کی ہوئی خاص قوت سے دیکھے، اس کی نگاہ صرف آسمان تک نہیں ٹھہرتی، اس کی نگاہ صرف زمین تک نہیں ٹھہرتی، اس کی نگاہ صرف سامنے والی چیز پر نہیں ٹھہرتی، بلکہ آسمان سے پار لوح محفوظ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمنی، اللہ مومن کی نگاہ سے بچو۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِهِ، کہ مومن اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ پاک کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ پاک کی عطا کردہ بصیرت سے دیکھتا ہے۔ ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنی چاہیے، ان کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ کیوں کہ اولیاء کرام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا مینار ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما، ان کی نظر کرم سے ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے نور سے منور فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں پر نظر رحمت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔